بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر امیر بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عزت دار بننا چاہتے ہو تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت بن جاؤ گے۔ اگر اچھا آدمی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرو۔ اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر کرو۔ رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نصیحت سے بھرپور پیغام۔ ہر شادی شدہ نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، یہ فطری اور قدرتی ضرورت ہے۔ لہذا والدین اور بزرگان خانہ کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کی شادی کا بندوبست کریں تاکہ یہ فطری خواہش صحت مند اور برے راستے سے بچ کر پوری ہو۔ فقط مائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کی سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ شکر ادا کرو حاصل اور لا حاصل فرق، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس عورت نے جب بلی کو قید کیا تو نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، اور نہ اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندر اور اوپر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی۔ ناظرین، اگر آپ سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لے کر اس میں چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں اور پھر اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور 4 منٹ کے بعد نہا لو۔ مثانے کی جلن دور کرنے اور سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پیے۔ صحت مند ہاضمہ کے لیے ایک دن چھوڑ کر تو ہمیں ملنگا یا سپول چھلکے کا استعمال ضرور کریں۔ جسم سے ہر قسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ اگر حافظہ کمزور ہو تو صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے 12 عدد بادام چھیل کر کھائیں۔ بوتل اور ڈبے والے جوس استعمال کرنا چھوڑ دیں، بہت نقصان دہ ہے۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پیئیں۔ پیٹ کی چربی فوری پگھلانے کے لیے ادرک، سونف، دارچینی اور پودینہ لیں۔ ان تمام چیزوں کو تھوڑی مقدار میں لیں اور ان کا قہوہ بنا کے 1 کپ پیئیں۔ آدھا لیمو ملا لیں، 1 دن چھوڑ کر 1 دن پیئیں۔ ناظرین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں غلام کو ساتھ لے کر بازار گئیں۔ غلام سے فرمایا، میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔ غلام نے ایک قیمتی اور ایک سستا کپڑا خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سستا کپڑا اپنے لیے اور قیمتی کپڑا غلام کے لیے رکھ دیا۔ غلام نے عرض کیا، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو قیمتی کپڑے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تمہیں اچھے لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین، کھجور اور ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراض قلب، امراض گردہ اور وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا آسان حل پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنا وزن کم کرتا ہے، جوڑوں کا درد دور کرتا ہے اور چہرے پر قدرتی نکھار لاتا ہے۔ گنڈیریا چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتی ہیں اور دان چمکدار ہوتی ہیں۔ کانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ فان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھے، کلیجی فائی اور ماس میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دل کی نالیوں کو وسعت دینے کے لیے روزانہ 1 دیسی ڈلی لہسن ضرور کھائیں اور ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں، موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ہاضمہ کمزور ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے فارغ کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔
دما کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ پیاز کے استعمال سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ لیمو کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ چینی والی گرم چائے پینے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر 17 سال کی جوانی چاہتے ہیں تو رات کو صرف ایک دانہ چلوسا کھا لیں۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جائے، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لے کہ آپ کی جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگائے، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے آملے کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار میں خشک آلو بخارا کھا لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اور خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں ضرور استعمال کیا کرو، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی کھائیں۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے وہ سانولی عورت کھا لے، اس کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ ناظرین، روزانہ اس پیول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں تو سکون کی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ بیل کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، اس کا ڈپریشن ختم ہوگا۔ لیمو، گنے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیمو اور بند گوبھی ضرور استعمال کیا کریں، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پالتو جانور پالیں یا کوئی ایسا جانور پالیں جس کو دیکھ کر آپ کی دماغی ٹینشن ختم ہو اور آپ فارغ وقت میں اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں، یہ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی نہار میں پینا مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیمو کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے سوار کیا اور مجھے سواری پر لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے پہلے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے سوار کیا، پھر مجھے حجرے کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمائے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کے کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے مسکرا رہا تھا کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کے ساتھ مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ناظرین، جن کو کمزوری کی پرابلم ہو جائے وہ 1 گلاس دودھ میں الائچی کے دانے ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔
خون صاف کرنے کے لیے اور خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کا معمول بنانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہو اور ہمیشہ مضبوط اور صاف رہیں تو رات کو کھانے کے بعد اور صبح ناشتے کے بعد دانتوں کو برش یا مسواک سے صاف کریں۔ برش میڈیم سائز کا ہو اور ٹوتھ پیسٹ ترجیحاً فلورائڈ والا استعمال کیا جائے۔ ٹوتھ پیسٹ کی استطاعت نہ ہو تو نمک اور فٹکری برابر مقدار میں ملا کر سپوف تیار کر لیں اور برش کے ساتھ ساتھ استعمال کریں۔ صبح اور شام کے لیے جدا جدا برش ہونا چاہیے تاکہ دانتوں کی صفائی کا مقصد حاصل ہو جائے، اور صبح شام ایک ہی برش کرنے سے برش نرم ہو جاتا ہے۔ مسواک یا ٹوتھ برش اچھی طرح دھو کر اور خوش جگہ پر رکھیں، وہ سلہانے یا گلاس میں نہ رکھیں۔ برش کرتے وقت برش دانتوں میں اوپر سے نیچے لائے۔ برش کے بجائے مسواک کا استعمال زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ عام طور پر ٹوتھ پیسٹ بدل کر استعمال کریں، ایک ہی ٹوتھ پیسٹ پر اکتفا نہ کریں۔ زیادہ نرم زیادہ سخت ٹوتھ برش استعمال نہ کریں، البتہ معالج کے مشورے پر سخت یا نرم ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کا استعمال ضرور کریں۔ کھانے کے اختتام پر پھل یا سبزی کا استعمال کریں، اس سے دانتوں کی ورزش ہوگی اور دانتوں کے درمیان خوراک کے ریزے نہیں پھنسے گی۔ سویٹ ڈش کھانے سے پہلے کھایا کریں نہ کہ کھانے کے بعد۔ یاد رکھے پان سگریٹ وغیرہ کا استعمال دانتوں کے لیے سخت مضر ہے۔ اپنے دانتوں کا معائنہ کم از کم سال میں 2 بار ضرور کرا لیں۔ اگر دانتوں میں ہلکا سا بھی دبا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر مسوڑے سے خون رستا ہو یا انگلی یا پھل یا برش کے وقت خون نکلے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ برف کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ گرم چیز کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناپ میں 3 قطرے ڈالیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سینکڑوں بیماریوں کا علاج آنکھوں کی بینائی وقت سے پہلے کمزور ہو جائے، جسم کمزور ہو جانا، دل کا بار بار دھڑکنا، بلڈ پریشر ہائی ہو جانا یا لو ہو جانا، یادداشت میں فرق، کمزوری کا آنا، سر کا بھڑکنا، بھوک نہ لگنا، قبض، لیٹرین میں دیر تک بیٹھے رہنا۔ 3 سے 4 عدد کچل لیں، اس میں روغن زیتون ایکسٹرا اور دودھ 2 چمچ شامل کریں۔ صبح نہار منہ دھیرے دھیرے چمچ سے کھائیں، اس کے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ کچھ نہ کھائیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز ساری بیماریاں بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھریاں آ جائے تو انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی اور جوئفے دانہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے چلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئے گی۔ ناظرین، پودینے کا استعمال کرنے سے آپ معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائے گے۔ بلڈ پاور، خون کی کمی، بھوک کی کمی خون کی سیاہی کو دور کر کے سرخ کرتا ہے، سالے خون پیدا کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن، ضعف جگر کی وجہ سے بخار، سردیوں گرمیوں میں کسی دوا سے افاقہ نہ ہوتا ہو۔ سخت سردیوں میں بھی پاؤں بستر سے باہر رکھنے والوں کے بلڈ پریشر لیول نارمل کرتا ہے۔ انیمیا کے لیے زبردست ہے۔ اجزائی نسخہ: کلونجی 50 گرام، تہم کاسنی 50 گرام، جوائن دیسی 50 گرام، نوشادر 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام۔ تمام ادویات کا سپوپ بنا لیں۔ مقدار خوراک: 2 گرام دوا گرم دودھ یا پانی کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ بچوں کے لیے 1 چٹکی دن میں 2 بار۔ الرجی اور خارش دور کرنے کے لیے شہد اور سرسوں کا آئل ہم وزن لے کر مکس کر کے رکھ لیں، پھر فٹکری گرائنڈ کر کے اس میں مکس کر لیں۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ مکس کر کے لگا لیں۔ صبح نہا لیں، انشاءاللہ 3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ مختلف امراض اور ریٹا کے ازمودہ نسخے: بواسیر سے نجات: سفید کتا 1 تولہ اور فوستریٹا سوختہ 1 تولہ۔ ریٹے کو بیجوں کو جلا کر کوئلہ کر لیں، جل کر راکھ نہ بننے دیں، کو باہم پیس کر شیشے میں محفوظ رکھیں۔
بوقت ضرورت بقدر ایک رتی سے 2 رتی لے کر مکھن یا بلائی میں ملا کر نگل لیں اور اسی طرح 1 ہفتہ کھاتے رہیں۔ ہر 6 ماہ بعد 1 ہفتہ استعمال کر لیا کریں اور مضر اشیاء سے پرہیز جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ضماد کے ذریعے بھی اس مرض کو افاقہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ضماد بنانے کے لیے فوستریٹا باریک پیس کر پانی کے ذریعے لیپسا بنا لیں اور مسوں پر دھونے وقت لگاتے رہیں۔ مس سے چند روز میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ روغن ریٹا نزلہ و زکام کے لیے مفید۔ فوستریٹا یعنی ریٹے کی بیج 2 تولہ، نمک 2 تولہ، ½ کلوگرام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح جوش دیں۔ جب ½ پاؤ پانی رہ جائے تو آدھ چمچ روغن سرسوں ملا کر پھر جوش دیں۔ جب صرف تیل باقی رہ جائے اور پانی بالکل جل جائے تو اتار لیں اور 2-3 قطرے سونگھتے رہیں۔ بہت جلد اثر دکھائی دے گا۔ اور اس کے علاوہ لنگ فوستریٹا عام وزن لے کر باریک پیس لیں اور منہ میں رکھ لیں۔ یہ بھی بہت مفید نسخہ ہے۔ شب کوری یعنی رات کو نظر نہ آنا۔ بعض افراد کی نظر دن میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ فوستریٹا کو پانی میں تر رکھیں اور صبح جوش دے کر خوب مل چان کر کسی کاک والی بوتل میں محفوظ رکھیں اور سوتے وقت 1-1 سلائی آنکھ میں ڈال لیں۔ چند دنوں میں شب کوری کا مرض جاتا رہے گا۔